الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ میرے بھائیو، دعا کریں اللہ تعالی ہمیں حق کو حق دکھائے اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل دکھائے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری مسجد میں سلسلہ وار دروس آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور گزشتہ جمعے بھی نماز کے موضوع پہ بات ہوئی تھی، اور آج کا موضوع بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم عبداللہ ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، سلیو۔ اس کی عام زبان میں تعریف یہ ہے، ایسا شخص جس کی زندگی کلی طور پر اللہ کی اطاعت میں گزرے وہ عبداللہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس، کلی طور پر اللہ کی اطاعت، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، حتیٰ میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ عبادت کا عروج ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پورے اسلام کے عبدیت کے عباد اللہ ہونے کو، عبداللہ ہونے کو اس ایک آیت میں سمو دیا ہے، اور اس عبداللہ ہونے کی سب سے بڑی اعلیٰ عرفہ اور سب سے اہم رکن نماز ہے، یعنی توحید کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہے۔ نماز کو موضوع پہ بات کرنے سے پہلے اس کی دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اس کی خاص خصوصیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے تمام ارکان شریعت محمدی کو اس زمین پہ نازل کیا۔ آپ حج کو دیکھ لیں، اللہ نے زمین پہ اس کے تمام مناسک بیان کیے، زکوٰۃ کے معاملات ہیں، روزے کی فرضیت کا معاملہ ہے، نکاح طلاق کے معاملات ہیں، قرض وراثت کے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین محمدی، شریعت محمدی کے تمام احکامات کو زمین پہ نازل کیا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو یہ 27 رجب جو واقعہ معراج کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو سدرۃ المنتہا پہ بلا کے ان کو تحفے پہ دیتا ہے، یعنی تمام شریعت زمین پہ نازل ہوئی، نماز آسمان پہ نازل ہوئی، اس کو یہ ایک اعزاز حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج میں، یوم معراج میں اپنے پاس مدعو کرتے ہیں تو آپ کو دو تحفے دیے جاتے ہیں۔ پہلا تحفہ دیا جاتا ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ دوسرا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے حبیب میں نے آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے
وہ تحفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. 6ویں آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 50 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے کہتے ہیں کہ دیکھو میری امت پہ 3 نمازیں فرض تھی اور میری امت اس میں بھی بہت کجی کوتاہی کرتی تھی اور کبھی وہ وقت پہ نہیں پڑھتی تھی اور اکثر ان کی جو زندگی میں نماز نہیں تھی. تو جو 50 کا عدد ہے یہ بہت بڑا معلوم ہوتا ہے. آپ دوبارہ اللہ کے پاس جائیں, تخفیف کریں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جاتے ہیں. 2 حدیث ہیں, ایک میں ہے کہ 10 کا عدد ہر دفعہ کم ہوتا ہے, دوسری حدیث میں ہے کہ 5 کا عدد کم ہوتا ہے. اگر 5 کا عدد مانے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 بار اللہ کے ہاں جاتے ہیں, 6ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا. اور اگر 5 کا عدد 10 کا عدد مان لیے جاتے تو 5 دفعہ جاتے ہیں. بہرحال عدد جو ہے وہ 5 پہ آ کے رکتا ہے. حضرت موسیٰ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ میرے حبیب اگر آپ پھر اگر جو نے بولا کہ نہیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نہیں ابھی مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز مجھے تحفے میں دی ہے تو میں اس کا انکار کروں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اللہ کی آواز آتی ہے کہ میرے حبیب ہمارا شریعت کبھی بدلتی نہیں ہے, نمازیں آپ 5 ہی پڑھیں لیکن آپ کو ثواب 50 کے برابر ہی ملے گا. تو بنیادی طور پر ہم جو یہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں یہ وہی 50 ہیں کہ جو اللہ نے اپنے پہلی ملاقات میں ہمارے پر فرض کی تھی. دوسری اس کی خصوصیت اہم یہ ہے کہ یہ وہ رکن ہے جو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے, کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے. جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے نماز آپ پہ فرض ہے. دیکھیں زکوٰۃ ہے, کوئی آدمی صاحب نصاب ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی, اگر وہ اس نصاب کو پہنچتا ہی نہیں ہے زکوٰۃ ساقط ہوگی. ایک آدمی حج کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس حج کے وسائل نہیں ہیں, ریسورسز نہیں ہیں, اگر وہ نہیں ہے تو وہ حج بھی ساقط ہو جائے گا. اسی طرح روزے کی فرضیت کا معاملہ ہے, اگر آپ بیمار ہیں اور آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی آپ کے روزے بھی ساقط ہو جاتے ہیں. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے چاہے حالت جنگ میں ہو, لاشیں بکھرے پڑے ہوئے ہوں, ہر طرح کی تکلیف آپ کو میسر ہو, بلکہ دل خوف سے اتنا لبریز ہو کہ کلیجے منہ کو آ رہے ہوں, اس دوران میں بھی نماز ساقط نہیں ہوتی. جب تک سانس چل رہی ہے تب تک یہ نماز فرض ہے, پڑھنی پڑے گی. یہ اتنی بڑی عبادت ہے. دیکھیں اگر اللہ کے ہاں یہ عبادت نہ ہوتی اہم تو اللہ بھی کہتا کہ یار اگر آپ سفر میں ہو تو بالکل نماز نہ پڑھنا, اگر آپ بیمار ہو تو بالکل نماز نہ پڑھنا. اللہ نے قاعدے بتا دی جو میرے آگے اس موضوع میں آئے گا کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں کرتے تو بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو, لیکن نماز ہر حال میں فرض ہے. تو میں آپ کے سامنے کچھ احادیث, آج کا میرا موضوع جو اس کے بعد ہوگا اس کی اہمیت کے اوپر ہوگا, اور اس اہمیت کے لیے میں نے کچھ احادیث کمپائل کیے ہیں اور یہ صحیح حدیث کا سلسلہ ہے. شاید میں آپ کو وہ نمبر کوٹ نہ کر سکوں چونکہ میرے پاس وقت مختصر ہے, لیکن میری ریسرچ کے مطابق یہ صحیح حدیثیں کچھ متفقن علیہ ہیں اور اس سے نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے. سب سے پہلے قرآن میں 82 بار نماز کا تذکرہ ہے, صراحتاً 700 بار اشارے کے طور پر نماز کا تذکرہ ہے. واحد رکن ہے پوری شریعت کا جو قرآن میں سب سے زیادہ پھیرا گیا ہے. تقریباً آپ دیکھ لیں کہ ہر رکوع میں کسی نہ کسی حوالے سے نماز کا تذکرہ ہے. یہ اتنی بڑی عبادت ہے, یہ اتنا بڑا رکن ہے, اور جہاں تک اس ساری عبادت کا ہے روز قیامت میں بھی پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا. دیکھیں ایک آدمی 60 سال 70 سال کی زندگی بسر کرتا ہے, اس 60 اور 70 سال کی زندگی بسر کرنے کے بعد جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی دوسرا سوال نہیں پوچھے گا, صرف پوچھے گا تو پہلے بتاؤ آپ کی نماز کے بارے میں آپ کا کیا ہے.
آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ روز قیامت میں پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ نہیں پوچھے گا آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ آپ کا آفس میں ڈیزگنیشن کتنا ہے، اللہ آپ کا نہیں پوچھے گا کہ آپ کی داڑھی کتنی لمبی ہے، اللہ نہیں پوچھے گا کہ آپ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں یا نہیں، اللہ صرف پوچھے گا باقی معاملات پہلے بتاؤ نماز کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا وہ بعد میں بھی کامیاب ہوگا، یعنی کہ جو پہلا سوال کرے گا نماز کے بارے میں، اگر یہ ٹھیک ہو گیا باقی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھے گا یہی جو قانون اور عمل دنیا میں بھی ہے، جس آدمی کی زندگی میں نماز ہوتی ہے، جو اپنی زندگی میں نماز کو قائم کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ اور وہی حدیث، اسی حدیث میں جو اللہ کہتے ہیں کہ قیامت میں بعد میں اس کے معاملات ٹھیک ہوں گے اگر نماز ٹھیک ہوگی، دنیا میں بھی ایسا ہے۔ جو آدمی بے نمازی ہے اس کو کبھی سکون نہیں آتا۔ یہ میرا اگلے جمعے کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز نہ پڑھنے کے دنیا اور آخرت میں اسے کیا رسوائیاں ہیں، لیکن ضمناً میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو دنیا میں اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتا وہ دکھی رہتا ہے، اس کے دل کو کبھی چین نہیں آتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اگر تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے میں تمہیں معیشت زنکا میں مبتلا کر دوں گا۔ معیشت زنکا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گزران مشکل کر دوں گا، یعنی آپ کے پاس پیسہ ہوگا چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے نماز کی قدر ہی نہیں جانی۔ ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ 30 سال بیماری میں رہے، حدیث میں پائلز کی بیماری میں رہے، اور اتنی شدید بیماری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی، اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے تو بیٹھ کے پڑھو۔ پہلے وہ بولتے ہیں صلی قائما، کہ میرے حبیب کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تمہاری اس کی استطاعت نہیں ہے قاعدہ بیٹھ کے پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر آپ بیٹھ کے پڑھنے کی بھی آپ کو مشکل ہے تو آپ لیٹ کے پڑھو۔ آخر میں آپ فرماتے ہیں اگر آپ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھو۔ آپ تصور کیجئے ایک شخص 30 سال بیماری میں، ایک صحابی 30 سال بیماری میں وہ مبتلا ہوں، اور اس کو اللہ کے حبیب فرما رہے کھڑے ہو کے نماز پڑھو، پورا جو نماز کا جو رکن کی فرضیت ان کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِن قَطَعْتَ وَخُرِّقْتَ، میرے صحابی اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، اگر تمہیں بالکل ریزہ ریزہ کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، دو چیزیں کبھی مت چھوڑنا، ایک شرک کبھی مت کرنا، دوسرا کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث رکھتا ہوں جو عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ عنہ کی ہے، آپ پھر اپنا جائزہ لیں، میں بھی اپنا جائزہ لیتا ہوں کہ یہ وہ صحابی تھے جو نابینا تھے۔ یہ 4 روایتوں کو میں ایک مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں چونکہ ان کا مختلف احادیث کا یہ مجموعہ ہے۔ عبداللہ ابن مختوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 6 عذر لے کے جاتے ہیں، اور عذر کیا لے کے جاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ رخصت نہیں مانگی، صرف یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب میں صرف مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا، گھر میں پڑھوں گا۔ 6 عذر پیش کرتے ہیں۔ پہلا عذر کیا ہے کہ میں نابینا ہوں۔ دوسرا عذر کیا ہے کہ جو مسجد ہے میرے گھر سے دور ہے۔ تیسرا عذر کیا ہے کہ چونکہ میں نابینا ہوں مجھے کوئی مسجد میں لے کے جانے والا بھی نہیں ہے۔ یہ 3 عذر ایک حدیث میں بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال وهل تسمع النداء، کیا آپ کے گھر آذان کی آواز آتی ہے؟ قال نعم، عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ عنہ فرماتے جی آتی ہے۔ کہتے پھر مسجد میں آؤ۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب میرے اور مسجد کے بیچ میں جھاڑیاں ہیں اور وہاں پہ بڑے بڑے درخت ہیں، شجر ہیں، اور میرے لیے وہاں سے چلنا بھی بہت مشکل ہے۔
اب تو میں بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، اور ایک اور کرتے کہ شاید کوئی درندہ ہو مجھے اچک کے لے جائے اور اپنا ذوق شوق مجھ سے پورا کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی فرماتے ہیں، قال وَتَسْمَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، کیا آپ کے پاس یہ آواز آتی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف؟ تو عبداللہ ابن مختوم عرض کرتے ہیں قال نعم، آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں آ کے مسجد میں پڑھو۔ آپ تصور کیجئے 6 عذر، اور سارے عذر کتنے جائز ہیں، شرعی عذر کتنے ہی جائز ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت نہیں دیتے، کہتے مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ کہہ سکتے تھے کہ یار نابینا آپ گھر میں پڑھو، نہیں، مسجد میں آ کے پڑھو۔ اب آج ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے آخری جو الفاظ تھے، آپ فرماتے تھے میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ یہ تمام وہ احادیث ہیں، ویسے تو پورا قرآن و حدیث بھرا پڑا اس سے، لیکن وہ یہ کچھ احادیث کا مجموعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ابھی آ جاتے ہیں کنٹمپریری ایشوز پہ، ہماری نمازوں کے کیا حالات ہیں۔ کرکٹ چل رہا ہے، نماز گئی، الحمدللہ 3-4 گھنٹے کرکٹ چل رہا ہے، 3-4 گھنٹے میں بھلے جو بھی نماز آئے، بھائی میچ جیتے ہارے نماز گئی، شادی بیاہ میں گئے نماز گئی، لڑکیاں تو میک اپ کیا ہوا صبح سے لے کر شام تک آفس میں وضو نہیں کرتی کیونکہ میک اپ اتر جائے گا۔ میں ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں، میں کافی پہلے کی بات ہے، میں ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا، وہاں پہ ایک ریسیپشنسٹ تھی، وہ وضو نہیں کرتی تو نماز پڑھتی تھی۔ میں نے بولا کہ بھائی تم نے تو وضو کیا ہی نہیں، تمہارا تو میک اپ اترا ہی نہیں ہے۔ تو کہتے مجھے مت سکھاؤ، ہم عرب ہے۔ میں نے بولا ٹھیک ہے پھر بنا وضو کے نماز پڑھو۔ اور یہ اس کا نہیں، ہر ایک کا ہے، اکثریت عورتیں اس میں ہیں، وہ سوچتی ہیں کہ ہمارا میک اپ نہ اتر جائے، بنا وضو کے الحمدللہ ساری زندگی نمازیں پڑھتی ہیں۔ دوسری، شادی میں جاؤ تو نماز گئی، ہلکا سا سفر ہو تو نماز گئی، تھوڑی سی تھکان ہو تو نماز گئی۔ لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے حدیث کا جو سلسلہ رکھا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ بھائی اس میں کوئی بھی عذر ان نے جو پیش کیا کیا وہ جائز نہیں تھا؟ اور ہمارے عذر دیکھیے، کیا کرکٹ کا کوئی عذر ہے، شادی کا کوئی عذر ہے، ایونٹ کا کوئی عذر ہے؟ اللہ کا شکر ہم دارالامان میں رہ رہے ہیں، ایسی میں جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ امن ہے، لیکن ہم نے وہ ماحول پیدا ہی نہیں کیا۔ چمن میں جس دم شاہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی، باغ میں ایک شور تھا، گل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ابھی مسجدیں خود ترستی ہیں کہ کبھی یہ بھی بھری ہوتی تھی، کبھی یہاں پہ بھی لوگ آتے۔ میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں، آپ صحابہ کی زندگی کو لازمی ریڈ کریں، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، ریولوشن آ جائے گی۔ یہ آپ ان کو پڑھیں، آپ کو پتہ لگتا ہے کہاں کہاں وہ دی اذانیں، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے چھاؤں میں تلواروں کی، تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ صحابہ کی زندگی تو، ان کی زندگی میں تھی نماز اور جہاد، دوسری تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ان میں کوئی دنیا دار نہیں تھا، ان میں کوئی دنیا دار تھے لیکن وہ اپنی دنیا کو آخرت سے جوڑتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے تاجر تھے، لیکن ان کی تجارت اور آج کے جو بڑے بڑے بل گیٹس اور جیف بیزوس اور ان کی ہے، آپ فرق کر لیجئے، وہ اللہ کو راضی کرتے تھے اور رحمان کا تاج ان کو خطاب دیا گیا تھا۔ اور ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے کیا نمازیں، ہمارے کیا معاملات ہیں۔ ایک اور ہمارا المیہ یہ ہے، ہم میں جو اکثریت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں میں کنٹمپریری ایشوز پہ بات کرنے کا قائل ہوں، ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مسجد میں بیٹھیں، بتائیں، مجھے نہیں بتائیں، دل میں اپنے آپ سے سوال کریں، کتنے لوگ ہیں کہ جن کو قرآن کی 10 صورتیں یاد ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں، چاہے سورہ عصر، کوثر، فیل، قریش، حمزہ جو بھی ہیں۔ وہ تو دور کی بات ہے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، التحیات للہ والصلوات، اس کا بھی میننگ ہم کو نہیں پتا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس کا میننگ بھی ہم کو نہیں پتا، سبحانک اللہم وبحمدک کیوں نہیں پتا؟ 60 70 سال گزر گئے، کیوں نہیں پتا؟ کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں؟ اور یہ کوئی عذر نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، پہلا سوال نماز کا، دیکھو موت بہرحال آنی ہے، موت سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن کیا یہ عذر آپ پیش سکتے ہیں کہ 60 70 سال عمر ہے اور ہمارا نام بھی عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عمر ہے، ابو بکر ہے، نماز کا ہی نہیں پتا؟ جس کے لیے ہماری زندگی اصل مقصد عبداللہ ہے، ہر چیز اللہ سے جوڑنا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے
یہ نماز کا مقصد ہے. آپ کو پتہ ہے جیسے میں نے شروع میں بولا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا کہ نماز مقررہ اوقات پر فرض ہے. یہ پتہ ہے اللہ نے مقررہ اوقات پر کیوں فرض کی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بھائی آپ پورا دن اپنے کام میں مشغول رہو، رات کو آپ کٹھی نمازیں پڑھ لو. یا یہ بھی کر سکتا تھا کہ بھائی یہ پورا مہینہ کام کرو، مہینے کے اینڈ میں ساری نمازیں کٹھی کر لو. یا کہتا کہ یار ایسا کرو سال میں ایک دفعہ حج کر لینا، پورا سال نہ پڑھو، ایک نماز کا 1 لاکھ مل جائے گا، آپ کی ساری نمازیں گزر جائیں گی. ایسا نہیں کہا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، نماز مقررہ اوقات پہ فرض ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی فجر کا جو ٹائم ہے، جو گھنٹہ سوا گھنٹہ جتنے میں، آپ نے اسی کے اندر نماز پڑھنی ہے. ظہر کا جو ٹائم ہے وہ عصر سے پہلے تک ہے، آپ نے اسی کے اندر ختم کرنی ہے. عصر کا جتنا ٹائم ہے اسی کے اندر رکھنی ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ 5 وقت میں ہر 3-4 گھنٹوں کے بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے. پتہ ہے کیا؟ ایک ہی مقصد ہے، رجوع اللہ. جب بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا تعارف نصیب ہوتا ہے. اللہ کا تعارف نصیب ہوتا ہے تو انسان کو اپنا تعارف نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بعد آخر میں کیا؟ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اس لیے یہ نماز کو مقررہ اوقات میں رکھا گیا ہے. ایک آدمی 8 سے لے کر ظہر تک کام کرتا ہے، جب ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تجدید ایمان کرتا ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اے اللہ تو نے قرآن میں فرمایا جن آدمی نے رائے کے برابر بھی اگر ناپ تول میں کمی کی ہلاکت ہے. جب وہ نماز میں پڑھتا ہے تو ہم تجدید کر رہے ہوتے کہ اے اللہ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جن کے لیے تو فردا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیری خرابی آ پہنچی، تیری خرابی آ پہنچی. یہ تذکرہ کرتے ہیں. پھر جب عصر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ یقینی طور پر انسان خسارے میں ہے. کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ ہم جو زندگی پیچھے سے گزار رہے ہیں، جو پورا دن ہمارا گزر رہا ہے، ہم اس کا تجدید کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارا جو فوکس ہے، ہمارا جو کمپس ہے، چاہے وہ اسپرچل کمپس ہو چاہے وہ مورل کمپس ہو، وہ سیدھا رہے. یہ کیسی نمازیں ہیں جسے ہم حرام بھی کھاتے ہیں؟ حالانکہ نماز کا مقصد یہی ہے نا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز حلال چیزیں کھانے پہ کیا دعوت دیتی ہے، نماز غیبت سے روکتی ہے، جھوٹ سے روکتی ہے، خیانت سے روکتی ہے، دھوکے سے روکتی ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کیا معاملات کے کھڑے؟ یہ کیسی نماز ہیں؟ چونکہ وہ نماز ہم اس طرح کی پڑھتے ہی نہیں ہیں جو مطلوب ہے. ہمارا تو صرف دنیا پرستی، بالکل جیسے فار ایگزامپل نماز میں بھی سوچتے ہیں کہ معاشی تنگی ہے لیکن وہ عذر نہیں ہے. ہمارا جو سوچ ہوتی ہے وہی نماز میں رہتی ہے، اس لیے ہم کو نماز میں کچھ نہیں ملتا. وہ اقبال فرماتے جو کبھی میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کہ اگر تو نے اپنے دل کے اندر مادیت کو اتنا زیادہ رچا لیا ہے، بسا لیا، تجھے نماز میں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. رجوع اللہ سے کچھ نہ کچھ. دیکھو نماز پڑھتا ہے تو بندے کا آج کا دن کل سے بہتر ہونا چاہیے نا. اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. شاید ایک حدیث کے الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے 2 دن ایک جیسے ہو گئے وہ بھی ہلاک ہو گیا. مطلب میرا اگر آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے، میں بھی ہلاک ہو گیا. اس کی ریزن کیا ہے؟ کہ جب بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، 5 وقت میں دن میں رجوع اللہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی معرفت نصیب کرتا ہے، اور اس طرح اس کی جو اللہ کے ہاں اس کو قرب ملتا ہے. ابھی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا ہے، جیسے آپ فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینک القابض علی الجمر. میری امت پہ ایک ایسا وقت ہے کہ جب اسلام پہ چلنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے انگاروں کو ہاتھ میں لپٹا ہوں. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ فتنے آپ کے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح داخل ہوں گے. اور وہ ہے، یاد رکھیے گا، اگر آپ بے حس رہیں گے تو زندگی میں کبھی یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی، چونکہ یہ علم بھی اللہ کی عطا ہے. اس کے لیے اس طرح کا ذہن بنانا پڑتا ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے. اور کبھی بھی رحمت کا غلط تصور نہ پالیں. اگر رحمت اللہ کی اتنی غالب ہو تو کتنے غیر مسلم ہیں جو اتنی بڑی بڑی چیریٹی دیتے ہیں، کیا وہ نہیں کرتے؟ آپ تو ماشاءاللہ کرکٹرز اور فٹ بالرز اور مووی انڈسٹری میں ہم جانتے ہیں، اس میں کتنے لوگ ہیں جو بڑے قاتل ہیں، وہ تو بڑے اخلاق کے اعلی درجوں پہ ہیں، وہ تو اتنے سافٹ ہیں، بلکہ ان کے جو مووی انڈسٹری کے جو مرد ہیں وہ مرد لگتے ہی نہیں ہیں، اتنے سافٹ ہیں وہ عورتیں لگتے ہیں.
لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا معیار یہ ہو کہ چونکہ یار یہ اخلاق کے بڑے اعلیٰ درجے میں میں کو جنت دے دوں گا، نہیں، اللہ کی ایک سنت ہے، وہ نہ بدل سکتی ہے نہ وہ تحویل ہو سکتی ہے، وہ ویسے ہی ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو پہلا سوال ہوگا جب اللہ کے ہاں روز قیامت میں، تو اس کا جواب دینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کہ میری رحمت غالب ہے، تو ساری زندگی بے نمازی رہا ہے، تو جنت میں چلا جائے کیونکہ میری رحمت۔ میں اللہ کی رحمت کو پابند نہیں بناتا کبھی بھی، اللہ کی مرضی ہے، جس کو مرضی جنت میں دے، وہ اللہ کے کام ہے اللہ۔ لیکن ہمارے لیے رحمت کا جو تصور ہے وہ ضروری ہے کہ ہم اپنے حصے کی محنت کریں اور باقی جسے کہتے ہیں اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اس لیے کہتے ہیں مومن جو ہے نا، خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت میں رہتا ہے۔ مومن کو خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں اللہ میری عبادت قبول نہ کر لے، امید بھی ہوتی ہے یار نماز تو پڑھ رہا ہوں، چلو ٹکرے تو مار رہا ہوں۔ اور آپ مطالعہ کر لیں، ایک کیس سٹڈی کر لیں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے محلے میں، آپ کے آفس میں جو آدمی نماز کا پابند ہے، اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا، اس کو پیس آف مائنڈ نصیب ہوتا ہے، اس کا اکاؤنٹ زیرو ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو وسعت عطا کر دیتا ہے، اس کا رزق کبھی رکتا نہیں، کبھی کم نہیں ہوتا، جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے۔ ابھی اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث کا رکھا تھا، آخری بات کروں گا کیونکہ میرا ٹائم ٹوٹل 5 منٹ رہ گئے، کہ آپ سے جو فرماتے ہیں بارش کے قطروں کی طرح فتنے داخل ہوں گے، یہ آپ سے وہی چیز چھینیں گے فتنے جو اللہ کے ہاں سب سے اہم ہے، اور وہ ہم آج دیکھ ہی رہے ہیں کہ مسلمان ہو کہ بے نمازی ہو، کیسے ممکن ہے؟ یاد رکھیے گا، جتنی بھی نماز پڑھنا ناگوار ہو، جتنی بھی تکلیف ہو، یہ تکلیف گزر جائے گی، عمل آپ کا ہمیشہ باقی رہے گا۔ آپ نماز پڑھیں چاہے جتنی بھی ناگوار گزرے، اگر اٹھا نہیں جاتا ایک دفعہ فجر کے وقت آپ اٹھ کے دیکھیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ دنیا میں پتہ نہیں چلے گا، دنیا مومن کے بارے، مومن کے لیے تو دنیا ویسے ہی قید خانہ ہے، دنیا میں پتہ نہیں چلتا، حشر میں پتہ لگے گا۔ حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے محشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، جو ہوگی ملاقات شاعر دربار کے ساتھ۔ اگر ہم توبہ کریں گے، اور آج اگر اس طرح توبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری جتنی نمازیں قضا ہوگی، اللہ اس کی ہمیں معافی فرما، ہم اس کو پڑھیں گے اور آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، اس کا پتہ ہے کہ فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ پرانی نمازیں جو قضا ہوگی اللہ ان کا گناہ معاف کر دے گا، اور نئی نمازوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ بلکہ مجھے ایک یہاں پہ ایک حدیث یاد آ گئی، ایک صحابی تھے، میرے خیال عمر بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ انصاری صحابی تھے، انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں گئے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ کیسا معاملہ ہوا ہے؟ غزوہ احد تھی، غزوہ احد میں این جنگ کے موقع پر یہ ایمان لے آئے تھے۔ اللہ کے حبیب سے فرماتے ہیں میں نے تو کوئی نماز نہیں پڑھی، وہ جنگ کرتے شہید ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ فنا باللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ان کی زندگی میں تو تھی مطلب اللہ، ان کی زندگی میں تھی اقامت دین، ان کی زندگی میں ہی تھی نماز۔ ہم میں سے تو کوئی جہاد کا، اللہ کا شکر ہے ہمارے پہلے کبھی سلیبس میں تھا، جہاد قتال کا تو تھا، الحمدللہ ابھی تو بالکل ختم کر دی ہے، چونکہ وہ ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ قرآن سے بھی نکال دی، باخدا میں جھوٹ نہیں بول رہا، ان کا بس نہیں چل رہا۔ اب دیکھیں امت میں کیسے کہتے مالی اگلی جنریشن پہ کیسا وقت آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماحول کے حوالے سے اس وقت کا تقاضا نہ کوئی جہاد ہے، نہ کوئی قتال ہے، کچھ نہیں ہے، اپنی نمازوں کو سند کرنا، چونکہ نماز ایک محور ہے، نماز ٹھیک ہوگی تو دنیا کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، نماز نہیں ٹھیک ہوگی تو دنیا کے معاملات بھی نہیں ٹھیک ہوں گے، اور یہی معاملہ آخرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔